السلام علیکم۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک ایسی خاتون سے شادی کی، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جس کا ماضی بہت داغدار تھا، جس کا ماضی بہت خراب تھا، مگر وہ سچے دل سے تائب ہو چکی تھی۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت اور نیکی میں گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہر وقت باوضو رہتی، قرآن پاک کی تلاوت اس کا معمول بن گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ وہ ایک مثالی بیوی بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں شک کا ایک کانٹا چھپا ہوا تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اس شک کو ہوا دینے والے وہ لوگ تھے جو اکثر مجھے ٹوکتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ اپنی بیوی پر نظر رکھو، کیونکہ جس کا ماضی ایسا ہو وہ اتنی جلدی نہیں بدلتا، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ تمہاری غیر موجودگی میں گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میرے دل میں شک پیدا کرنے لگی تھیں۔ ایک دن میں اپنے کام سے ایک معمول سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری شریک حیات غسل خانے سے نکل رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میری نظریں بے ساختہ بستر کی طرف گئیں جہاں مجھے کچھ ایسی چیزیں بکھری ہوئی نظر آئیں جو کسی مرد کے زیر استعمال ہو سکتی ہیں۔ وہ لپک کر ان چیزوں کو چھپانے لگی، مگر میرا پارا چڑھ چکا تھا۔ میں نے غصے میں بستر کی چادر کھینچی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہاں وہ سب کچھ موجود تھا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس منظر نے مجھے اس فیصلے کی یاد دلا دی۔ مجھے وہ اپنا ماضی یاد دلا دیا جب میں نے 40 روز کے لیے تبلیغی سفر پر جانے کی تیاری کی تھی اور اپنے بوڑھے والد کی تیمارداری اور گھر کے راشن کا انتظام کر کے میں تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اپنے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے محلے کے ایک جاننے والے سلیم صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سلیم صاحب ایک شادی شدہ شخص تھے جن کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں، اور ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں اہل خانہ کی حفاظت کر سکے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آ سکے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ نیکی کا کام اپنی جگہ درست ہے، کرنا چاہیے، لیکن اسلام میں اپنے بال بچوں کی حفاظت، ان کی خیر خبر گیری کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سلیم صاحب پہلے تو میری بات پر تھوڑا ناراض ہو جاتے، ناراض ہوئے بھی، مگر جب میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے سالے کے آنے تک کا انتظار کر لیں تاکہ ان کی بیوی اکیلی نہ ہو گھر میں، تو وہ میری بات سمجھ گئے اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ان کو قائل کرنے کے بعد میں مطمئن ہو کر اپنے طویل سفر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں ایسا ہی انسان تھا، میرا مقصد تھا سب کے لیے اچھا ہی سوچنا۔ جہاں مجھے ایک ایسے علاقے میں جانا تھا جہاں برائی جڑ پکڑ چکی تھی۔ جب اس مخصوص علاقے میں پہنچے تو وہاں کی فضا دیکھ کر ہم سب لوگ دنگ رہ گئے۔ وہاں اسلام کے نام لیوا تو موجود تھے، لیکن ان کی طرز زندگی دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید وہ دین کی عدد سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کا۔ بازاروں میں بے پردگی عام تھی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گلیوں میں بے مقصد گھوم رہے ہوتے تھے، ہر طرف موسیقی اور شور و گل کا سماں تھا۔ وہاں کی مسجد تو بہت بڑی اور عالی شان بنی تھی، لیکن جب ہم نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ امام صاحب تنہا صفوں میں بیٹھے اپنے مقتدیوں کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، جنہیں دنیا کی رنگینیوں نے مسجد کے راستے سے بالکل دور کر دیا تھا۔ ہم نے وہاں قیام کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کے پاس خود جائیں گے، خود جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، کیونکہ جو پیاسا ہو اسے کنویں تک لانے کے لیے ہمیں بھی خود کنویں کو قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہم نے جب محلے کے بزرگوں سے بات کی تو انہوں نے مایوسی سے سر ہلا دیا اور کہا کہ یہاں نیکی کی دعوت دینا پتھر پر لکیر کھینچنے کے مترادف ہے۔ ان بزرگوں نے انکشاف کیا کہ محلے کے عین وسط میں ایک ایسی جگہ ہے، کوٹھا ہے، جہاں رات بھر رقص سرور کی محفلیں سجتی ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جس نے یہاں کی نوجوان نسل کے اخلاق کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے، ان کے مستقبل کو خراب کر دیا ہے، انہیں دین سے دور کر دیا ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار پولیس اور قانون کی مدد لینے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہاں سب کچھ اتنی رازداری اور اثر و رسوخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
یہ سن کر میرے ساتھیوں نے وہاں جانے سے منع کر دیا، کہنے لگے کہ وہاں مت جاؤ، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ جب تک اس برائی کے گڑھ میں جا کر دستک نہ دی جائے، انہیں منع نہ کیا جائے، یہاں کی صبح روشن کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی امیر جماعت سے اجازت لی اور رات کے اندھیرے میں اس جگہ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرا مقصد وہاں بھی اسلام کی روشنی لے کر آنا تھا۔ اسی عمارت کے دروازے پر پہرا دینے والے شخص نے جب میرا حلیہ دیکھا تو میرا مذاق اڑانے لگا، میرا تمسخر اڑانے لگا اور کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ لیکن میں نے تو حمل سے کام لیا اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر کا منظر نہایت تکلیف دہ تھا، ہر طرف دھوئیں کے بادل تھے، گناہ کی محفل جمی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں کے نگران عورت سے بات کی اور اسے پولیس کا خوف دلا کر صرف 5 منٹ کے لیے خاموشی چھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب موسیقی رکی تو میں نے وہاں موجود لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا۔ انہیں کہا کہ وہ لوگ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، لیکن میری نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو ایک کونے میں بالکل سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے بیزاری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نگران عورت سے تکرار کے بعد میں نے اس لڑکی سے علیحدگی میں بات کی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ یہاں شوق سے نہیں ہے، اس کا دل یہاں رہنے کو نہیں ہے، بلکہ اپنی قسمت کی خرابی اور کچھ لوگوں کی زبردستی کی وجہ سے وہ اس کوٹھے پر قید ہے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس جہنم سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ میں نے اس لڑکی کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے فوری طور پر نکاح کا ارادہ کر لیا۔ میں نے نکاح کا ارادہ کیا تاکہ اسے تحفظ اور ایک باعزت مقام مل سکے۔ نگران عورت پہلے تو پسے پشت سے کام لیتی رہی، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں تو وہ راضی ہو گئی تو میں نے خاموشی سے نکاح کی رسم ادا کی اور اسے ایک باعزت لباس پہنا کر وہاں سے دور اپنے ایک دوسرے چھوٹے سے مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے آیا کیونکہ میں بھی اپنے اس اصل گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر میں اسے اپنے اصل گھر میں لے گیا تو میرے والدین یا میرا معاشرہ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو قبول نہ کرے اور میرا یہ نیک کام ان کی نظر میں غلط رنگ اختیار کر لے کہ میں کوٹھے پر کیوں گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے جھوٹ بولا کہ مجھے کسی ضروری کام سے گھر جانا ہے، اور پھر میں نے اپنی زندگی کے اس نئے اور خفیہ سفر کا آغاز کیا جہاں میں اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا مردانہ وقار اور ماضی کی تلخ یادیں میرے سکون کو غارت کرنے لگی تھیں۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں ہر وقت اسی کشمکش میں رہتا تھا کہ کہیں جس عورت کو میں نے گناہ کے گڑھ سے نکالا ہے وہ میری غیر موجودگی میں دوبارہ کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ یہی وہم مجھے اس حد تک لے گیا جب بھی کام کے سلسلے میں گھر سے میں باہر جاتا تو میں دروازے پر باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا کہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے، گھر سے باہر نہ نکل سکے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کے بلاوے سے اس کے قریب آ سکے۔ وہ خاموشی سے میری سختی کو برداشت کرتی رہی اور کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائی، مگر میرا شک روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ لوگ یہ شک میرے ذہن میں ڈال رہے تھے۔ ایک دن جب میں معمول سے پہلے گھر لوٹا اور دیکھا کہ اتفاقاً دروازہ کھلا رہ گیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں غصے میں بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کا منظر دیکھ سکوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر بستر کے نیچے چھپے ہوئے ایک جوتے پر پڑی جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے گرج کر اس کو سامنے آنے کو کہا تو وہاں سے ایک چھوٹا سا یتیم بچہ برآمد ہوا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری بیوی نے روتے ہوئے حقیقت حال بیان کی کہ یہ بچہ پڑوس میں رہتا ہے جس کے والدین نہیں ہیں اور اس کے رشتہ دار اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ میں اسے صرف چھپا کر کھانا کھلاتی تھی تاکہ آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے اپنی سوچ کی پستی پر بہت دکھ ہوا کہ میری سوچ کتنی گر گئی تھی، حالانکہ میں نے اتنی اچھی نیت سے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر نہیں رکھوں گا۔ میں نے اسے اپنے والدین کے گھر لے گیا جہاں انہوں نے میری ہمت کو داد دی اور نادیہ کو اپنی بیٹی بنا کر قبول کر لیا۔ میری زندگی اب ایک پرسکون اور جنت کا نمونہ بن چکی ہے کیونکہ میں نے شک کی دیوار کو بالکل گرا کر ایک سچی توبہ کرنے والی روح کو اپنا لیا ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت سکون سے ہوں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے
कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सलामत रखे।